پیارے دوستو، بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا اور دکان کے سامنے آ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ دکاندار نے کہا، بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا۔ حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا، بھائی تیرا شکریہ۔ یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ اپنے مدھم سے لہجے میں نہ جانے خدا تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہا تھا اور اسی مستی میں گم چلے جا رہا تھا۔ بازار میں ایک فحاشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فحاشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فحاشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا، فقیر بنے پھرتے ہو اور چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ واہ مالک، تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فحاشہ عورت کپڑوں کو صاف کرنے کی غرض سے چھت پر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بال گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلے گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو اور حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ فقیر نے کہا، کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلے گئی۔ فقیر نے کہا کہ اللہ جانتا ہے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا یہ کیا درا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا، جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا؟ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور جب یہ میرے یار یعنی اللہ تعالیٰ نے معاملہ دیکھا تو اسے بھی غصہ آ گیا اور یہ عورت اپنی جان سے جاتی رہی۔ پیارے دوستو، ہمیشہ صبر کرنا سیکھیں، بڑوں اور بزرگوں کا احترام کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو ایسے صبر سے نوازے گا کہ جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مالک و مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔